بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4869 ہے، جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانت، مجلسیں امانتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے کہ ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں جا کے نہ کریں، یعنی وہ امانت ہے انسان کے پاس۔ اللہ ثلاثہ مجالس، ہاں 3 مجلسیں ایسی ہیں کہ اس میں کی گئی بات وہ راز نہیں رکھنی چاہیے، اس کا اظہار کرنا واجب ہے۔ پہلی وہ مجلس فرمایا کہ سفک دم حرام، کہ جہاں پہ خون بہایا جائے، ایسی مجلس یا ایسی مجلس جس میں خون بہانے کی بات کی جائے۔ اور دوسری وہ مجلس فرمایا کہ فرج حرام، کہ جس میں بدکاری کی گئی ہو یا بدکاری کرنے کی بات کی گئی ہو، ایسی مجلس بھی وہ راز نہیں رکھنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اقتطاع مال بغیر حق، کسی کے مال کو چرانے کی بات کی گئی ہو یا وہ مجلس جس میں کسی کا مال چرایا گیا ہو، تو وہ مجلس بھی اس کی بات راز نہیں رکھنی چاہیے، دوسرے تک پہنچانی چاہیے، آگے تک وہ بات پہنچانی چاہیے، پھیلانی چاہیے، تاکہ دوسرے اس شخص کے شر سے محفوظ رہیں۔ مجلسیں امانتیں ہوتی ہیں، ایک مجلس کی بات دوسری مجلس میں نہیں کرنی چاہیے، وہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ہاں ایسی مجلس جس میں یہ 3 صورتیں ہوں، مثال کے طور پہ ایک شخص کسی مجلس میں وہ بات کرتا ہے کہ میں نے فلاں کا خون بہانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، یا جو فلاں قتل ہوا ہے وہ میں نے کیا ہے، تو وہ مجلس اس میں جو سننے والے ہیں، سامعین ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ اگر گواہی کی ضرورت پڑتی ہے عدالت کے اندر، تو پھر اس بات کو راز میں نہ رکھیں، بلکہ گواہی دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، یا دوسرے تک کسی تک بات پہنچانی ہے تو وہ بات ان تک پہنچا دیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ میں نے بدکاری کی ہے یا میرا بدکاری کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ بات بھی راز میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کا مال میں نے چرایا ہے، یا فلاں کو مالی نقصان میں نے پہنچایا ہے، یا فلاں کو مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اپنا ارادہ اس نے ظاہر کیا ہے، تو جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، چاہے وہ اس کی فرینڈ لسٹ میں بھی کیوں نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اس شخص کی بات راز میں نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ وہ بات آگے پہنچانی چاہیے اور ان لوگوں تک پہنچانی چاہیے جن کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، تاکہ وہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔